السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین, ملکی سیاست ایک عجیب ڈگر پر چل رہی ہے. ایک دن نون لیگ کی آڈیو لیک سامنے آتی ہے تو دوسرے دن عمران خان اور اعظم خان کی سامنے آ جاتی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی ایسی ویڈیو لیک سامنے آنی ہے کہ سیاست میں بھونچال آ جائے گا. پاکستانی سیاست کے کمالات بھی عجیب ہی ہیں. آپ دیکھیں, ڈار صاحب واپس آ چکے ہیں. اس وقت وہ ملک کے وزیر خزانہ ہیں. ملک کے جو فائنینشیل سارے معاملات ہیں اب ان کے ہاتھ میں ہیں, اور اب وہ وقت بھی دور نہیں ہے جب نواز شریف بھی اس ملک میں لینڈ کریں گے. تو یہی پاکستانی سیاست کے کمال ہیں کہ جن کیسز میں سزائیں ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے جب کسی کو سزا ہوتی ہے بڑے ثبوت اور ان چیزوں کو دیکھ کر, سارے معاملات کو دیکھ کر سزائیں دی گئی تھیں. اب وہ انہی کیسز میں جب مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو بریت مل رہی ہے تو کیا سمجھا جائے؟ کیا اس ملک کے سسٹم پر, چاہے وہ قانونی سسٹم ہے, سزا جزا کا نظام ہے, کیا اس پر سوال نہیں اٹھنے چاہیے؟ یہ ملک کی سیاست میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا واقعی سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے؟ کیا واقعی سب کو ایک لیول پر لا کر جو ہے مواقع فراہم کرنے کی جو ہم بات کرتے تھے, کیا وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب سب کو ایک موقع دیا جائے گا؟ باہر جو بیٹھے ہوئے لندن میں وہ بھی آئیں گے, ان کو بھی پورا موقع دیا جائے گا کہ آئیں آ کر الیکشن لڑیں. عمران خان مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ کیا یہ واقعی عمران خان کو گھٹنوں پر لانے کی ایک کوشش ہے جس سازش کا ہم بڑے عرصے سے ذکر کر رہے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں, پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, اور اس صوبے کی ایسی جماعت جس کے پنجاب کے ایوان میں سیٹیں ہوں 10 اور وہ 372 کے ایوان کو لیڈ کرے, پورے پنجاب پر حکمرانی کریں, یہ کوئی عام سیاستدان نہیں کر سکتا. یقیناً یہ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کی زبردست سیاست کا نتیجہ ہے. یہ ان کی میچور سیاست کا نتیجہ ہے کہ ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ نے چودھری پرویز الہی کو موقع دیا ہے پنجاب کے عوام کی خدمت کرنے کا. لیکن اب دوسری طرف دیکھیں, کوشش ہو رہی ہے, نون لیگ کوشش کیا بلکہ وہ دعوے کر رہے ہیں کہ پرویز الہی کی جو حکومت ہے یہ کوئی 200-250 ووٹوں پہ نہیں کھڑی ہوئی ہے, یہ 7-8 ووٹوں کی بات ہے. 15 لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں, یہ کسی بھی وقت گرا سکتے ہیں. خواجہ آصف بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی سے پہلے پنجاب حکومت کا گرانا بڑا ضروری ہے. تو پنجاب حکومت کی اس حوالے سے کیا تیاری ہے؟ کیا چودھری پرویز الہی نے بھی کوئی کمر کسی ہوئی ہے کہ ان کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے؟ اور کیا چودھری پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے؟ اور دوسرا, عمران خان کا جو ایک بیانیہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو لے کر, کبھی مسٹر ایکس کی بات کرتے ہیں, مسٹر وائی کی بات کرتے ہیں, پھر وہ سمجھتے ہیں اس سارے حالات کا ذمہ دار موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو. تو کیا ان کے بیانیے سے چودھری پرویز الہی اتفاق کرتے ہیں؟ اور آئندہ آنے والے جو نومبر کی اہم تعیناتی ہے, ہماری سیاست اس کے گرد کیوں گھوم رہی ہے؟ دونوں طرف سے کیوں زور دیا جا رہا ہے؟ ایک طرف زور دیا جا رہا ہے, تحریک انصاف زور دے رہی ہے کہ اس تعیناتی پر ایکسٹینشن ہونی چاہیے. جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ صاحب, تب تک ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے جب تک نئے انتخابات نہ ہو جائیں. لیکن نون لیگ کہتی ہے یہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف ہی کریں گے. کیوں اس پر اتنی سیاست چل رہی ہے؟ یہ وہ سارے معاملات ہیں جن پر مجھے آج بات کرنی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب سے جو میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ چودھری صاحب, آپ نے آخرکار وقت دے دیا. تھینک یو ویری مچ. چودھری صاحب, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, جب میں اندر آ رہی تھی اتنی جگہ چیکنگ, اور پھر مجھے احساس ہوا کوئی 10 دفعہ تو چیکنگ کر لیتے ہیں, بیگ بھی چیک کرو, یہ بھی چیک کرو, وہ بھی چیک کرو. پھر مجھے لگا کہ کوئی عام بندہ تو اندر نہیں جا سکتا. پھر جب ہمارے سامنے آڈیو لیکس آتی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کی, اور دیکھیں وزیر اعظم سابقہ وزیر اعظم عمران خان کی آئی, اعظم خان کی آئی, پھر موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی آئی ان کے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ, یہ پھر کیسے ہو رہا ہے؟ یہ پاکستانی سیاست کس ڈگر پر چل رہی ہے؟ کون کروا رہا ہے سارا کچھ؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سوچنے والی بات ہے کہ دیکھیں, جو پولیٹیکل آفس ہوتا ہے اس میں وہ کوئی اتنا سینسرشپ ہو نہیں سکتا. جو بھی آپ کر لیں نا, کوئی بات یہاں سے جو ہے ایسی نہیں ہوتی جو باہر نہیں ہو رہی ہوتی. اس کی وجہ یہ جتنے سیاسی لوگ ہیں یا ان کے ساتھ اور دوسرے لوگ آتے ہیں تو ہر ایک کی ویسے ہی بڑا آکورڈ لگتا ہے کہ تلاشی شروع کر دی جائے, پھر اس کے جیبوں میں ہاتھ ڈال کے پتہ کیا جائے, یہاں کوئی
خواتین اتنی ایم پی ایز ایم این ایز ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کسی. میں نہیں کہتا کہ ہمارے کچھ لوگ سٹاف اتنی دیر سے اور سٹاف اتنا پرانا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھے جو پہلے لوگ تھے ان کو ابھی تک ہم کوئی 60% کے قریب چینج کر سکیں, باقی چینج بھی نہیں کر سکے. بڑا ٹائم لگتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے کہ جی کس کو لائیں, اس کی کمپیٹنس, اس کا تجربہ, اور جو ہماری بات سمجھتے ہوں کہ کیونکہ میں خود بلیو نہیں کرتا اتنی لمبی لمبی جو یہ شہباز شریف کرتا تھا نا, یہ میٹنگز اور بیٹھے رہنا اور نیٹ رزلٹ کچھ نہیں, اور کچھ چیز کسی کا ذمہ لگانی تو خود کرنی شروع کر دی. اس طرح نہیں میرا, اور الحمدللہ میں نے 2002 میں جو ڈیلیور کیا ہے اس نے تو بیڑا گھر کر دیا تھا, وہ دوبارہ سے پھر میں نے سارا کرنا شروع کیا. اس پہ ہم کرتے ہیں, مجھے بتائیں. اور دوسری جو بات آپ نے کی ہے وہ آڈیو لیکس, مریم کیسے آ گئی, تو سر اس پہ میں سیگمنٹ وائز بات کروں گی. میں ہر ایشو کو نا سیگمنٹائز لے کر چلوں گی. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں, مجھے تو لگ رہا ہے یہاں بھی کوئی ڈیوائسز نہ لگی ہو, کوئی بگنگ نہ ہو رہی ہو. یہاں بے شک لیک کر لیں تو یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا. میں تو آپ کا انٹرویو لے رہی ہوں, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں. ویسے ایک چیز بڑی اچھی ہوئی ہے کہ جتنی خان صاحب نے باتیں کی ہیں اور جو بھی کسی نے جو بھی لیک کی ہے, اس کا فائدہ تو پی ٹی آئی کو اور ہمیں ہوا ہے, گورنمنٹ کو ہوا ہے. کہ اس میں غلط کیا تھا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اس پہ کھیلنا ہے, جو سائفر آیا نا اس پہ کھیلنا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اب میں نے آپ کو 3-4 انیشیٹو ایسے دینے ہیں اور جو ہم اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے, تو یہ سوال بھی بن سکتا ہے جی کہ اچھا آپ اس کو سامنے رکھ کے تو اگلا الیکشن کھیلیں گے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو لیکس ہوئی ہیں ان کی مریم نواز کی, شہباز شریف کے حوالے, وہ تو قابل اعتراض ہے نا. اس حوالے سے بھی کہ ان کو ایٹیکیٹس کا نہیں پتا, بولنے کا پتہ نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں ان کے اندر ایک سارے ٹبر کے اندر ایک فرعونیت کی ایسی لہر دوڑتی ہے کہ یہ ہمارا حق تھا, اور کیوں آ گیا ہے کوئی, پہلے عمران خان صاحب کیوں آ گئے, یہ تو ہمارا حق تھا, یہ تو ہمارا حق تھا. اور یہ لیکس کروا کون رہا ہے, فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے کرے. بالکل. چوہر صاحب یہ لیکس کروا کون رہا ہے, ایتھیکلی آپ کو نہیں لگتا یہ غلط ہے؟ چاہے وہ عمران خان کی لیک ہوں, چاہے وہ نون لیگ کی لیک ہوں, کل کو یہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں نا. دیکھیں آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں بڑے سینسٹیو بھی فیصلے ہوتے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, آپ کو میں خود اخبار میں دے دیتا ہوں, اچھا ٹی وی پہ دے دیتا ہوں, کسی آپ کے انٹرویو میں دے دوں گا. چلیں دینا پھر. خبر تو آنا. اچھا, آپ کو لگتا نہیں ایتھیکلی, میں ایتھیکلی بات کر رہی ہوں, اٹس رانگ. دیکھیں ایتھیکلی تو پھر بڑی چیزیں ہیں کہ بیٹھ کے ان کو جو چیزیں طے کرنی چاہیے تھی میڈیا کے ساتھ وہ انہوں نے کی نہیں, اور صرف زبانی جمع خرچ کا تو کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں جو شروع میں مجھے یاد ہے کہ گارڈین نے ہمارے خلاف لکھا, ہم انگلینڈ میں ہم کورٹ سے کیس جیتے اور گارڈین نے معافی مانگی اور سارا خرچہ بھی دیا وکیلوں کا. وہ نظام ہی ادھر ہم نے لا کے تو کر دیا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں. آگے افتخار چودھری نے اس کو فیل کیا, اس نظام کو اس لیے فیل کر دیا کہ وہ میڈیا کا وہ بادشاہ تھا, میڈیا ہائپ کریٹ. وہ خود بیٹھ کے روز پہلے وہ صدیقی صاحب جو تھے وہ ان کے رپورٹر کوٹ کے جیو کے, جب تک وہ کہتے نہیں تھے نا کہ شروع کر دو تو بیٹھتے نہیں تھے. پہلا ٹکر ہوتا تھا جی آ گئے ہیں جناب حضور اکبر بادشاہ کے دربار میں. یہ ڈار صاحب کی جو واپسی ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ عنقریب نواز شریف بھی واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ مریم اور ڈار صاحب کی ان کا جو وہاں ہوا ہے نا, یہ تو اب عدالت کا کام تھا نا. اور عدالت میں کس نے مقدمہ لڑنا تھا؟ نیب نے لڑنا تھا. نیب کس کے پاس ہے؟ شہباز شریف کے پاس. اپنا کیس اپنی عدالت, بلکہ ماما جی دی عدالت لا کے تے آکھنا. میں اس کورٹ کی نہیں بات کر رہا, میں اوریجنل کورٹ جو ہے جو نیب کا ہے, یہ تو ہائی کورٹ گئے ہیں نا, پھر یہ تو اپیل میں گئے نا, وہاں سے تو ان کو ہو گیا جو ہونا تھا. ہاں بالکل. اب انہوں نے آگے جو آرگومنٹس ہوتے ہیں سارے عدالت کے اندر وہ تو دیکھیں نا بکلا نے دینے ہوتے ہیں وہ لا پوائنٹ کے اوپر.
تو ایک لا ہی ختم ہو گیا نیب کا. بالکل, تو وہ اس پہ کیا آرگومنٹ دیں تو گے؟ اس پہ کیا آرگومنٹ دیں گے؟ تو سر یہ کیسا تو سسٹم ہے؟ انہوں نے تو پوچھا ہے نا, عدالت نے تو پوچھا ہے ہائی کورٹ میں کہ بھائی آپ ناکام ہو رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی چیز ہے ہاں تو لائیں. جو چیز تھی بھی وہ بھی نہیں لے کے آئے وہ. پھر عام بندے کو ریلیف کیوں نہیں ملتے, آپ مجھے یہ بتائیں. اب یہ اتنا لمبا کام ہے عدلیہ کے حوالے سے, تو اس میں سوالیہ نشان یہاں تو قانون ہے. بھی طاقتور کے لیے ہے, یہاں انصاف بھی طاقتور کے لیے ہے, یہاں تو جیلوں عام کیسز بھی جاتے ہیں عدالتوں میں, ان کے بھی فیصلے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. میں تو دیکھیں میری بات سن, میں نے تو 2004 میں ایک ایکٹ پاس کیا تھا پبلک ڈیفینڈر کا کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کا مقدمہ اور وکیل حکومت کرے گی. یہ ہم نے پاس کر دیا ہے. اب میں نے دیکھا ہے شہباز شریف نے اس کو سٹاپ کر دیا افتخار چودھری کے کہنے پہ, تو وہاں پہ میں نے آگے دوبارہ شروع کر دیا. اچھا, ہاں, اور انشاءاللہ ہم لگا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, ایک غریب آدمی ہے, کسی نے اس کے اوپر کیس کر دیا ہے یا اس کا حق مار رہا ہے کوئی, تو وہ جائے گا پبلک ڈیفینڈر کے پاس, کوئی فیس نہیں ہے, وہ اس کا کیس کرے گا. نواز شریف بھی واپس آپ کو لگتا ہے اگر آ جاتے ہیں سزائیں معاف ہو جاتی ہیں, یہ اس ملک کے سسٹم پہ زوردار تماچا نہیں ہے؟ نواز شریف واپس نہیں آئے گا. آپ یہ کس بیس پہ کہہ سکتے ہیں؟ جس پہ اس پہ ڈر آیا ہے. نواز شریف کیوں واپس نہیں آئیں گے, آپ کو کیوں لگتا ہے؟ اس کے لیے ہے کچھ نہیں. دیکھو میری بات سنو, شہباز شریف مردم مر جائے گا, انہیں اے سیٹ بچانی ہے. اچھا, اپنی سیٹ بچانی اپنی ہے. سیٹ بچانی ہے. اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف نے اس دفعہ اس کو کہا ہے اگر تم نے یہ بچانی ہے سیٹ تو سب سے پہلے یہ کیس ہے ایبن فیلڈ والا ختم کراؤ, مریم کو ریلیف دلواؤ. مریم کو ریلیف دو تاکہ مریم کے پاسپورٹ ملے. مریم تو باہر چلی جائے گی. اچھا, مریم آپ باہر چلی جائیں گی؟ بالکل چلی جائے گی, اور کس لیے لگی ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر نواز شریف جو ہے یہ آپ لکھ لیں کبھی نہیں آ سکتا. تو سیاست کیا پھر یہ شہباز شریف جوگی رہ گئی؟ شہباز شریف جو ہے یہ پورا انجوائے کرے گا اچھا, جب تک 2023 نہیں آتا, اور اس کے بعد جو الیکشن ہوگا پھر اس میں دیکھی جائے گی. آپ کو بھی 2023 سے پہلے الیکشن نہیں لگ رہے ہیں؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں. نہیں, میں آپ کو پوچھ رہی ہوں. دیکھیں ہماری طرف سے تو جو خان صاحب کہیں گے ہم وہ کریں گے. ظاہر ہے خان صاحب کی ساری پارٹی ہے اور ان سے کمٹمنٹ بھی یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کہیں گے وہی کریں گے. لیکن ایک چیز پہ عمران خان صاحب خوش یہ ہیں کہ ہم روز ایک نیا انیشیٹو اور اس کی مانیٹرنگ سسٹم بنا کے ڈیلیور کرنا شروع کیا ہوا ہے ہم نے. ون بائی ون جو اتنی دیر سے چیزیں پڑی ہوئی تھی ان کو باہر نکال کے ان کو سامنے لا رہے ہیں, اور اتنا کام ہو رہا ہے. آپ کی سوچ ہے, اتنا انیشیٹو ہم نے لیے ہیں. میں آپ کو مثلا موٹی ایک مثال دے رہا ہوں. دیکھیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ڈرگز جو ہیں یہ تمام تعلیمی اداروں میں بچوں کے اسکولوں سے لے کے یونیورسٹیوں تک پہنچ چکی ہے. بالکل ایسے ہی. اور وہاں کھڑے ہو کے اور آم بیچ رہے ہیں. آپ کبھی یہ نہر کے دونوں طرف چلے جائیں نا تو وہاں پھر رہے ہوں گے بالکل بیچنے والے. یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. تو دیکھیں اسی وجہ سے 2 واقعات جو اسلام آباد میں ہوئے نا, آپ کو پتہ ہے نا. جی جی, ایک وہ خاتون والا ہوا بالکل تھا, بالکل. دوسرا یہ بھی جو ہوا ہے بالکل بالکل ریسنٹلی, جی جی, اس نے اپنی وائف کو مارا. بالکل جی, یہ صرف ڈرگز کا کام ہے. اور ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک ورلڈ بینک کی ٹیم آئی تھی. میں نے کہا جی ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم جو اپنی فورس بھی علیحدہ بنا رہے ہیں صحیح اس کی, اور قانون اتنا سخت بنا رہے ہیں کہ پھانسی تو نہیں رکھی, ہم نے عمر قید رکھی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں, عمران خان صاحب کی ایک جو تحریک چل رہی ہے وہ اس بیس پہ چل رہی ہے کہ فوری الیکشن. آپ ماشاءاللہ سے اتنے زبردست کام کر رہے ہیں, آپ کے مقاصد جو ہیں بڑے پازیٹیو ہیں. وہی میری پہلے والی بات, یہ ٹائم ٹیکنگ ہے. آپ پنجاب کی اگر حالت سدھارنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹائم لینا پڑے گا, آپ کو ٹائم چاہیے. تو عمران خان صاحب اگر ارلی الیکشن کی طرف جاتے ہیں پھر تو آپ کچھ کر نہیں سکیں گے. عمران خان صاحب کیا جو ہے نا, آپ اوور آل پکچر نہیں دیکھ رہے. اوور آل پکچر کو سمجھے نا. عمران خان صاحب اپنی جگہ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں,
کہ یہ حکومت جو ہے انہوں نے برباد کیا تھا پہلے. اسحاق ڈار جو چھوڑ کے گیا تھا, میں کہتا میں ڈالر میں نے یہ کر دیا, جیب میں ڈال کے لایا ڈالر, جو باہر لے گیا تھا وہ تو آئے کوئی نہیں. اس لیے کہ بربادی اس نے کی تھی, اسحاق ڈار نے اور نواز شریف نے. اور یہ جو خان صاحب کو 4 سال مصیبت پڑی ہے نا فائنانشل, وہ ان کا دیا تھا. حکومت اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں, اور اب بھی حکومت ٹھیک نہیں کر رہے, گورننس ٹھیک نہیں ہے ان کی, اور کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس سے عام آدمی کی سہولت ہو. پھر ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں, اب جب یہ چیزیں ساری ہو رہی ہوں تو خان صاحب نے تو وہ ٹھیک کہنا ہے نا, وہ تو کہنا ہے, لیکن پھر ایک اور مجھے بھی چیز بتا, میرے سے بات ہوتی ہے خان صاحب کی تو میں کہتا ہوں جی کہ ایک دونوں ویوز کو آپ اس کو وے کریں, کہ ایک تو ویو یہ ہے نا, تو دوسرا ویو یہ ہے کہ جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو لوگ مجھے پوچھیں گے یا پارٹی کو پوچھیں گے, آپ تو میجورٹی پارٹی ہیں, ہم تو چھوٹی پارٹی ہیں, پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ دیکھیں شریفوں نے بیڑا گھر کیا, اور میں نے پنجاب میں یہ کیا, خیبر پختونخوا میں یہ کیا, اور اب اگر الیکشن بھی ہوا نا جنرل تو خان صاحب سندھ بھی سویپ کریں گے. اچھا, تو اس کا مطلب آپ یہ خان صاحب کو مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں وقت چاہیے, کیونکہ کل کو الیکشنز میں لوگ آپ سے پوچھیں گے, تو فار الیکشن ضروری نہیں ہے کہ ابھی ہو جائیں, ہمیں مدت پوری کرنی چاہیے. پھر آپ یہی دیکھیں نا, جنرل الیکشن کے لیے پھر ہم اکیلے تو نہیں ہیں نا, اور بھی لوگ ہیں نا اسٹیک ہولڈر, اور دوسری پارٹیاں ہیں, اور ایک حکومت بنی ہوئی ہے. اب حکومت اگر وہ ہم کیسے اس کو توڑ سکتے ہیں, دیکھیں نا, آپ توڑ نہیں سکتے, لیکن اگر کے پی کے اسمبلی ڈیزالو ہو جائے, پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے نا جی, اگر وہ 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں تو آپ کا خیال ہے کہ الیکشن ہو جائے گا؟ کیسے ہوگا جبکہ وہاں سندھ نہیں کرے گا, وہ نہیں کرے گا, بلوچستان نہیں کرے گا, تو پھر کیسے الیکشن ہوگا؟ جواز کیا رہے گا وفاق کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, کوئی حکومت ہی نہیں ہے؟ نہیں, البتہ ہم نے تو یہ ان کو کہا ہے, آپ نے آپشن دی تھی. نہیں, آپشن یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں نا نیشنل اسمبلی کا الیکشن کرا لیں, صوبوں کو نہ چھیڑیں. اچھا, کسی صوبے کو نہ چھیڑیں. نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نیشنل کا پھر آپ اپنے دونوں صوبوں سے حکومتیں چھوڑیں. کیوں چھوڑیں؟ کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں ہم کیوں چھوڑیں, ہمیں لگتے ہیں. سر یہی وہ آپ کے بارے میں بھی کہیں گے. دیکھیں, اگر کرنا ہی ہے تو پھر اس طرح آ جائیں, چلیں الیکشن اس طرح کرا لیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں پنجاب میں آپ کو پورا ٹائم ملنا چاہیے, اس لیے کہ ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. مجھے ذرا بریک لینے دیں, اسی پر میں آ کے بات کرتی ہوں. واپس آتے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. چوہدری صاحب, آپ تو وزیر اعلیٰ کے امیدوار دونوں طرف سے تھے نا, پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف سے بھی تھے, عمران خان کی طرف سے بھی تھے, مٹھائیاں ادھر بھی کھائیں, دعائے خیر ادھر بھی ہوئی. شہباز شریف صاحب 14 سال بعد چل کے آپ کے پاس آئے تو یہ لگا کہ آپ کا جو پلڑا ہے وہ ادھر ہی جائے گا, آپ وزن اسی پلڑے میں ڈالیں گے. ایسی کیا چیز تھی جس نے آپ کو اپنا فیصلہ بدلنے پہ مجبور کیا کہ نہیں, زبان ادھر بھی دے چکے تھے آپ, عمران خان کی طرف مڑ کر واپس کیوں آئے آپ؟ دیکھیں, زبان کی کوئی نہیں, انہوں نے کہا تھا, بلکہ زرداری صاحب پہلے دن سے کہہ رہے تھے جی کہ وزیر اعلیٰ آپ بنے. تو جب میدان سجتا ہے تو آفر تو آتی ہے نا. بالکل, تو آفر آئی نا ان کی. تو آہستہ آہستہ جب لوگ اپنے دوستوں سے مشورے کے بعد جب کلوز کیا تو میں نے اور مونس نے کہا کہ دیکھو بات سنو, میں اور شجاع صاحب ہم ان کے ساتھ شریفوں کے ساتھ 21 سال رہے ہیں, اور 21 سال کا جو ہمارا تجربہ ہے کہ وہ یہی ہے کہ یہ شریف جو ہیں یہ ناقابل اعتبار بھی ہیں, ناقابل اصلاح بھی ہیں, اور یہ ان کی فیملی کے ارد گرد پورا اقتدار گھومتا ہے. اور بڑے موقع آئے ان کے لیے, ہم جیل میں ہی کہ میں اور شجاع صاحب کیا نہیں کیا ان کے لیے, لیکن نہیں, جب فیصلہ ہونا ہے وہ ہر چیز گھر میں رکھنی ہے. اب اپوزیشن لیڈر کوئی بھی نہیں ہے,
اپوزیشن لیڈر کوئی نہیں ہے. یہ نہیں برداشت کر سکتے اپنی پارٹی میں کہ کوئی. ویسے آپ ادھر کمٹمنٹ دے چکے تھے؟ کمٹمنٹ نہیں، بالکل نہیں، ایسی بات نہیں ہوئی تھی. اور یہ ہوا تھا جی کہ ہاں اچھا ہم سوچ کے بتاتے ہیں. اچھا سوچ کے. نیکسٹ ڈے پھر آ گئے شاہ محمود قریشی صاحب. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا جی خان صاحب نے بلایا. میں نے کہا یار ہم شریفوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا. تو خان صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے جب ان کے ساتھ تھے ہم تو اسپیکر تو خیر بنے تھے اور پھر آہستہ آہستہ دوسری چیزیں بھی ہوگی، لیکن شریفوں کا ہمیں پورا تجربہ ہے، وہ ناقابل اعتبار ہے. تو پھر مونس نے اور میں نے یہی فیصلہ کیا کہ نہیں خان صاحب کے ساتھ ہی رہنا چاہے ان کو اقتدار ملے نہ ملے. تو اس وقت آپ کو مطلب کہ تکلیف ہوئی، غم ہوا جب چودھری شجاعت کی طرف سے وہ لیٹر آیا کہ نہیں ووٹ حمزہ کو دینا؟ نہیں وہ کوئی بات نہیں. دیکھیں میری بات سنیں، ساری عمر ہو گئی ہے سیاست میں، 45 سال ہو گئے. ہاں. تو کہاں سے شروع ہوئے؟ 83 سے، نہیں بلکہ 70s سے. تو کتنا عرصہ ہو گیا. تو اس میں یہ سیاست نام ہے، کبھی خوشی کبھی غم. تو آج کل کبھی خوشی کبھی غم چل رہا ہے. آج کل نہیں چل رہا، پہلے چل رہا تھا. صحیح. اس میں کوئی گھبرانا نہیں ہے. آپ مونس کے فیصلوں کو ان کے فیصلوں کو زیادہ آپ مانتے ہیں؟ دیکھیں مونس کا بھی تجربہ اب اس کو بھی 20-22 سال ہو گئے نا. پہلی دفعہ وہ جیتا الیکشن میں. میں نے اسے کہا تھا جب مونس جیتا نا الیکشن 2007 میں میں نے کہا دیکھو مونس اگر سیاست کرنی ہے نا آگے تو اپوزیشن میں رہ کے سیکھو. اس نے سیکھا، تجربہ سیکھا اور پھر سوچتا رہتا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ نہیں ہم نے جانا عمران خان کے ساتھ. یہ تو کوئی بات نہیں ہے جی کہ ان کے پاس اقتدار نہیں ہے تو نہ صحیح. تو آئندہ آنے والے الیکشنز میں اب آپ لوگوں کا گجرات میں ووٹ بینک ڈیوائیڈ ہوگا، مشکل ہوگی؟ آپ لوگوں کو یہ ادراک ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر اب جیتنا مشکل ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں. ہمارا اپنا ووٹ ہے، مسلم لیگ کا ووٹ ہے. مسلم لیگ کا ہم نے جو ڈیمیج کرنا ہے نا وہ صرف نون لیگ کو کرنا ہے، مسلم لیگ کو کریں گے ہم. اور باقی مذہبی والے سے ہمارا ووٹ شاید زیادہ ہی ہو باقیوں سے. نہیں سر آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کس لحاظ سے بات کر رہی ہوں؟ مجھے پتا ہے سر. ادھر سے ڈسٹربنس نہیں ہوگی؟ کچھ نہیں ہوگا سر. ایسے کیسے؟ پہلے بھی ہمارے رشتہ دار کرتے رہے ہیں ایسے ہمارے ساتھ. لیکن چودھری شجاعت اور آپ کا جو ایک رشتہ عزت احترام دیکھیں نا ابھی میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا نا، وہ بس اتنی بات ہے جتنی میں نے کر دی ہے. ٹھیک ہے. آئندہ آنے والے الیکشنز میں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا سب سے بڑا کریڈٹ پر کیا چیز ہوگی جو آپ سمجھیں گے کہ یہ عمران خان کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آپ کے لیے بھی؟ دیکھیں میرا ایسا انیشیٹو ہے کہ آپ چھوٹی سی بھی چوٹ لگ جائے کسی دیہات میں اب تو آپ کریں گے 1122 کو تو 7 سے 11 منٹ میں وہاں آ کے آپ کو اٹھا کے لے جائے اور جا کے آپ کا علاج شروع ہو جائے. ایمرجنسی میں نے اب جب میں آیا ہوں دوائیاں فری نہیں تھی، میں نے فوری طور پہ فری کر دی. اچھا مجھے یہ بتائیں چودھری صاحب ہماری جو سیاست ہے یہ نومبر کی تعیناتی کے گرد کیوں گھوم رہی ہے؟ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ تب تک آرمی چیف کو، موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن مل جانی چاہیے. وہ کہتے ہیں قانونی راستہ نکل سکتا ہے جب تک نئے انتخابات نہ ہو جائیں. لیکن جو موجودہ حکومت ہے وہ کہتی نہیں یہ شہباز شریف نے کرنی ہے. موجودہ جان ہے جو موجودہ حکومت ہے ان کی کیا جان ہے. بات یہ ہے خان صاحب بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک کنٹینیوٹی رہے گی نا تو الیکشن میں کرانے میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا. کیونکہ ہم بھی پورا باجوہ صاحب کے اوپر پی ٹی آئی اور ہم سارے اعتماد کرتے ہیں اور وہ تو ان کو کم از کم اتنی تو حیا ہونی چاہیے کہ حکومت جو تھی ان کی وہ تو ساری ہلی ہوئی تھی. وہ اگر ملی ہے تو اس وجہ سے ملی ہے کہ فوج نیوٹرل تھی. فوج نے کوئی کسی جگہ نہ ہمیں نہ ان کو سپورٹ کیا اور ان کو یہ جو انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا اس میں ان کے بندے زیادہ ہو گئے. تو بس یہ بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا نیوٹرل ہیں. یہ عمران خان صاحب تو کچھ اور سمجھتے ہیں. بالکل نہیں سمجھتے وہ صاف میں آپ کو بتاتی ہوں میرے پروگرام میں اعظم سواتی صاحب آئے وہ کہتے ہیں ہماری سب سے بڑی غلطی تھی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ حالات کی ذمہ دار آپ اتنا تو ماشاءاللہ اتنے انٹرویو کرتے ہیں. وہ آپ کا یہ آرمی کا سوال نا کسی لیول کے بندے سے کریں. کوئی نہیں کہے گا. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کس نے ایکسٹینشن دینی ہے کیوں دینی ہے
یا کس نے کرنی ہے. وہ تو ایک ایسی چیز انہوں نے کہی تو بڑی مشکل سے وہ کنٹیمپٹ سے پھنسے. یاد ہے آپ کو یہاں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جب بات کی تو ان کا تو اشر ہو گیا تھا, پھر معافی نامہ دیا لکھ کے. تو اس لیے احتیاط سے بات کرنی چاہیے فوج کے حوالے سے, سیکورٹی اداروں کے حوالے سے. یہ بات آپ عمران خان صاحب کو سمجھاتے ہیں؟ بالکل. عمران خان صاحب کوئی فوج کے خلاف نہیں بولتے. سر کیا کیسی بات کر رہے ہیں؟ مسٹر ایکس مسٹر وائی موجودہ حالات کی ذمہ دار. وہ چھوڑیں, وہ نیچے ان کے چمچوں کی بات ہو رہی ہوگی. ایک وہ رانا ثناء اللہ ہے, یہ تو ہے ہی مٹیریل انشاءاللہ پھانسی والا جو اس نے کیا مال ٹاؤن میں. کتنے لوگوں کو مارا تھا آپ نے دیکھا نہیں؟ میں نے تو خود دیکھا ہے اور کچھ نہیں ہوا. اب انشاءاللہ عدالت میں ہوگی, عدالت سے سزا ہوگی. جیسے ان کو عدالت نے چھوڑا ہے نا, اسی طرح ان کو سزا ہوگی اس میں مال ٹاؤن میں. اس میں الٹیمیٹلی شہباز شریف ہوگا, الٹیمیٹلی نواز شریف بھی ہوگا اس میں, کیونکہ فیصلہ نواز شریف نے کیا, شہباز شریف نے امپلیمنٹ کیا. اور اس میں رانا ثناء اللہ کا پنجاب اسمبلی کے اندر میں آپ کو بیان بھیج دوں گا کہ اس نے کہا ہے کہ یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن رہی تھی. ہاں بالکل بالکل, ہم نے آرڈر کیا, یہ کیا, وہ کیا. بالکل صحیح. مجھے ایک بات بتائیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمیں بھی پتہ ہے چودھری برادران کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے زبردست پازیٹیو تعلقات رہے ہیں. مجھے پتہ ہے جب شہباز گل صاحب نے بھی جب بیان دیا تھا آپ نے اس کی کنڈیم کیا تھا, آپ نے اس کی مذمت کی تھی. ایون آپ نے کہا کہ میں نے شہباز گل کو ڈانٹا ہے کہ کون فوج کے خلاف جو اس طرح بات کرتا ہے. تو جب عمران خان اپنے جلسوں میں اس طرح کی بات کرتے ہیں, آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کا ایک تعلقات ہے, مجھے لگتا ہے کہ آپ ادھر سے معاملات سنبھالتے ہیں, ادھر سے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سیاست میں ہوتا ہے اس طرح, لیکن خان صاحب کوئی فوج کے خلاف نہیں کہا. انہوں نے تو کہا ہے کہ باجوہ صاحب کو رہنا چاہیے نئے الیکشن تک, نئی گورنمنٹ تک رہنا چاہیے. لیکن وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ یہ خاموش ہو کر سب کچھ دیکھتے رہے, انہیں انٹروین کرنا چاہیے تھا جب عدم اعتماد آئی. اب آپ عدالتیں ہیں, وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, فوج ہے ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم ہے, ان کا ادارہ ہے. تو ظاہر ہے جو جس نے ڈیمانڈ کرنی ہے وہ ساری کرتے ہیں. سیاست میں تو وہ ڈیمانڈ ہی کرتے ہیں نا, ان کے پاس اختیار تو ہو رہی ہے نا. تو اختیار اس سے انصاف مانگتے ہیں جس کے پاس اختیار ہے. تو وہی عرض نہیں, مانگنے کا کیا ہے. وہ اگر یہ دیکھیں گے کہ یہ بات صحیح کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ان کی سپورٹ کر دیں. اگر سوچے وہ دیکھیں گے کہ نہیں یہ غلط بات ہو رہی ہے, یہ انفارمیشن بھی غلط ہے ان کے پاس, تو وہ کہیں گے کہ اس طرح آپ اپنی صلاح کر لیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن تب تک ملنی چاہیے جب تک نئے انتخابات نہ ہوں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں ایک سسٹم صحیح چلے گا, الیکشنز ہو جائیں گے, تب تک ہو میرا خیال ہے اس بات پہ ساری پارٹیز کا کنسنسس ہو جائے گا. اور ویسے باجوہ صاحب کو ذاتی طور پہ وہ کسی کے آسان مند نہیں ہونا چاہتے. وہ اس سسٹم کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں جی کہ جب ساری پارٹیوں کا کنسنسس ہو جائے تو ٹھیک ہے, اگر پھر تو پارٹیوں میں سر کنسنسس کروانا کس نے؟ اسٹیبلٹی بھی تو وہ تو ظاہر ہے, وہ تو کرانے والے کراتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے. تو وہ پھر کرانے والے تب کرائیں گے نا جب وہ راضی ہوں گے ملک کے لیے. ہاں انہوں نے وہ بھی ملک کے لیے کام کر رہے ہیں نا. ہاں بالکل, وہ کریں ملک. تو کرانے والے بھی تب کرائیں گے نا جب وہ راضی ہوں گے ایکسٹینشن لینے پر. کرانے والے جب کرائیں گے جب ٹائم آئے گا نا. ٹائم تو آنے والا ہے, آنے والا ہے, آنے والا ہے. جب آ گیا ٹائم تو ہو جائے گا. سر 2 مہینے رہ گئے. بڑا عرصہ ہوتا ہے, بڑا عرصہ نہیں ہوتا 2 مہینے, بہت عرصہ ہوتا ہے. ہاں بہت عرصہ ہوتا ہے. تو پھر اس کا مطلب عمران خان اس میں فیصلے سب سے پہلے بڑے ہوں گے جب الیکشن پہ جائے گی بات کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ تو اب صحیح ہے نا کہ بائسڈ ہے, وہ ختم ہوگا. نیا چیف الیکشن اگر کمشنر پہ کنسنسس نہیں ہوگا تو پھر سپریم کورٹ پہ بات چلی جائے گی نا الٹیمیٹلی. لیکن پنجاب میں بھی تو آپ لوگوں نے جیتے ہیں نا, وہ اسی چیف الیکشن کمشنر کے نیچے جیتے ہیں. بس چھوڑ دینا اب جو تماشے بعد میں لگے. سر بتا دینا تماشے کیا لگے. میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو کیا انہوں نے, اور پھر جو دوسرے الیکشن ہیں اس پہ جو کرتے رہے ہیں, وہ تو ہمیں جو ریلیف ملا ہے نا ہمیں سپریم کورٹ سے ملا ہے. اچھا ادھر سے پوری اور ہائی کورٹ سے ملا ہے. مطلب چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملی, کوئی ریلیف نہیں ملا. ریلیف کیا, انصاف نہیں ملا. ہاں ریلیف یہ تھوڑا غلط بات ہو گئی. نہیں میں نے چینج کر دیا, انصاف نہیں ملا. اچھا وہ ہمارے اس طرح لگتا ہے کہ جیسے اتنا خلاف ہے کہ ہمارا نام نہیں سننا چاہتا. تو کیسے یہ بدلیں گے؟
اسی لیے تو کہا ہے نا کہ جب الیکشن کے قریب پہنچیں گے تو یہ جائیں گے گھر. اچھا تو آپ اور لوگ یہ ایسے ڈرامہ لگائے ہوئے فارن فنڈنگ کا یہ ہو گیا, فارن فنڈنگ کا وہ ہو گیا, اسی ٹوپی ڈرامہ ہے, اس میں کچھ نہیں نکلنا. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں, آپ لوگوں کو اس بات پہ پورا اعتماد ہے, یقین ہے کہ اگر جنرل باجوہ رہتے ہیں, جنرل باجوہ کے ہوتے ہوئے نہ انتخابات ہوتے ہیں, صاف ہوں گے, شفاف انتخابات ہوں گے, کوئی کوشچن نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے سارا کچھ صحیح ہوگا, ملک کے لیے بہتر ہوگا, آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوگا اور پاکستان مضبوط ہوگا. اگر باجوہ صاحب بیٹھ کے کنسنسس کرا دیتے ہیں, اگر وہ الیکشن کرا دیتے ہیں اپنی سربراہی میں, انہوں نے خود تو نہیں لڑنا نا, وہ تو ارینجمنٹ کرنے ہیں نا, اور باقی ایک الحمدللہ فوج کا ایک امپریشن ہے نا, تو اس وجہ سے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پی ٹی آئی یہ کیوں کہتی ہے کہ اگر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا, تو یہ تعلقات خراب ہوئے ہیں تو یہ کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں سیاست میں غلطیاں ٹھیک ہوتی ہیں.